بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 80 اور 81 یعنی 80 اور 81 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لڑکے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین مومن تھے اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے ایسا فرزند دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ سامعین محترم، محققین نے لکھا کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو بچے یعنی اس لڑکے کے قتل کرنے پر ٹوکا تھا، تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اپنے ارادے کی قوت کو پوری قوت ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ متکلم تعظیمی یعنی ہم نے چاہا استعمال کیا، تاکہ جس قدر شدت کے ساتھ اعتراض کیا گیا تھا اسی شدت کے ساتھ جواب بھی دیا جائے۔ یہی فصاحت کا تقاضا تھا۔ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام پر سخت اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے مقتول کا کندھا کھول کر دکھایا، جس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے اس کی محبوب ترین چیز چھین لیتا ہے بغیر کسی بڑے گناہ کے یا ظلم کے، تو اسے اس سے کہیں بہتر چیز عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ چھنی ہوئی چیز پر صبر کرے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت یا تو سزا کے طور پر چھینتا ہے یا امتحان کے لیے۔ تیسرے یہ کہ جو چیز چھینی جاتی ہے کبھی کبھی وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ کتنا بھی علم ہو مگر خود کو عالم زمانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ علم کی تلاش میں سفر کرنا عظیم عبادت ہے اور علماء کی زیارت بھی۔ انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ کاموں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سوائے 3 موقعوں کے، جیسا کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے نماز کا وقت ختم ہو جائے، اس لیے تاخیر نہ کرو۔ موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو، صدقہ دینے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ کوئی مصیبت یا بلا نازل ہو، یعنی اولین فرصت میں یہ تینوں امور بجا لانے ضروری ہیں۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ استاد کا احترام واجب ہے۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک کلمہ بھی سکھایا اس نے مجھے گویا اپنا غلام بنا لیا۔ عالم کی اطاعت کرنی چاہیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی اطاعت کی۔ کسب علم کے وقت انکساری ضروری ہے، عالم کی اجازت اور اس کا حلم ضروری ہے۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 80 اور 81 یعنی 80 اور 81 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کل جمعے کا دن ہے، جمعہ ہم سب کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ کل سورہ کہف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔